السلام علیکم۔ دیکھیے سامعین، آج جب ہمارا بچہ 12-13 سال کا ہو کہ ہماری بات نہیں مانتا، گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو ہم اس کو کسی قاری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں کہ پیر صاحب اس کو دم کر دیں، یہ گستاخ ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کی گستاخی کا جو سبب ہے وہ والدین خود ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو اس کے والدین ہیں اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا اس وقت۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو حضور نے شاہ فرمایا تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود یہودی نہیں بنتا، وہ خود نصرانی نہیں بنتا، بلکہ اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے گھروں میں یہ بات بڑی عام ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی بھی عورت کو اللہ پاک یہ خوشخبری دیتا ہے، اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، تو ہم سب اس کو کہتے ہیں بھی تم سورہ یوسف پڑھا کرو، تم سورہ مریم پڑھا کرو، سورہ یوسف پڑھو گی تو بچہ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگی، اور اگر سورہ مریم پڑھو گی تو اولاد فرما بردار پیدا ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ اس دن سے شروع نہیں ہوتی جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ بچے کی تربیت اس دن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے جس دن اللہ پاک والدین کو اولاد کی امید لگواتا ہے۔ اس دن سے بچے کی پرورش جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس دن سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ مخصوص عرصہ جو ماں گزارتی ہے، اس عرصے میں اگر ماں اچھے اعمال کرے گی، درود پاک پڑھے گی، صلاۃ و سلام پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا اثر اس کے بچے کے اوپر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، یہ یہاں بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی کہ حضرت غوث پاک پیران پیر کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو 18 سپارے یاد تھے، پیدا ہوتے ہی ان کو 18 سپارے یاد تھے۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ اس کی ٹو لگاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو 18 سپارے بھی زبانیں یاد تھے، تو جب ہم اس کو واقعے کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان مخصوص ایام میں ان 18 سپاروں کی تلاوت کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو، اس بچے کو، ان کے بطن کے اندر 18 سپارے یاد کروا دیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں بچے کی تربیت کا پہلا وہ فرد ہوتی ہے کہ جس نے بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں سامعین من، جب تک ہم خود بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ماں باپ خود اچھے نہیں ہوں گے، اولاد کی تربیت بعد میں ہوتی ہے، والدین کی تربیت پہلے ہوتی ہے۔ تو جب تک والدین خود اچھے نہیں ہوں گے، بھئی دیکھیں نا، جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوٹے سے کپڑا بچھا کے تو سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں گالیاں نہیں دی جاتی ان کے بچے بھی گالی نہیں دیتے، جن گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی ان کے بچے بھی لڑائیاں نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو اور پھر ہمارا فرما بردار ہو اور پھر ہمارا کہا مانے، تو پھر یہ پورا عرصہ ہم کو، والدین کو اللہ والا بن کے رہنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا اور خود اچھا ہونا پڑے گا۔ جب ہم خود اچھے ہوں گے تو پھر ہماری اچھائی کا اثر ہماری اولاد کے اوپر ہوگا۔ اب یہ اعتراض چھوڑ دیں کہ بچہ ہی نافرمان ہے، بچہ نافرمان ہوتا نہیں ہے، والدین اپنے عمل کے ساتھ اس کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو والدین سب سے پہلے خود اپنی تربیت کریں۔ السلام علیکم۔